سورۃ النساء رکوع نمبر 12 آیت نمبر 88 سے 91۔ آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو۔ یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ یہ کن منافقین کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان دو رائے پائی جاتی تھی۔ اہل ایمان میں سے بعض کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، آخر یہ ایمان تو لائے تھے نا، اب ہجرت نہیں کر سکے، جبکہ کچھ لوگ اللہ کے حکم کے معاملے میں ان سے سخت رویہ اختیار کرنے کے حق میں تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے۔ ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الٹے پھیر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہوتی، کوئی عذر ہوتا تو بات اور تھی۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 89۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ہے تم بھی کفر کرو، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله، تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں۔ تو ہجرت گویا اب ان کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مومن نہیں، منافق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یعنی اگر وہ ہجرت نہیں کرتے جو ان پر فرض کر دی گئی ہے تو پھر وہ کافروں کے حکم میں ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں، تم انہیں جہاں بھی پاؤ پکڑو اور قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ۔ آیت نمبر 90۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ یعنی اس حکم سے صرف وہ منافقین مستثنی ہیں جو کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو جس کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہے، اس معاہدے سے انہیں بھی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ میثاق او جاءوکم حصرت صدورہم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ دل برداشتہ ہوں۔ ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی ان میں اتنی جرت نہیں رہی کہ وہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف لڑیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو منافق ہجرت نہیں کر رہے ان کے لیے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب ان کے خلاف اقدام ہوگا، انہیں جہاں بھی پکڑو قتل کر دو۔ دو شرطوں میں مستثنی مل جائے گا انہیں۔ ایک تو یہ ان کے قبیلے سے تمہارا صلح کا معاہدہ ہے تو وہ ان کو تحفظ فراہم کر جائے گا۔ وہ آ کر اگر یہ کہہ دیں کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، ہم میں جنگ کی ہمت نہیں ہے، ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے خلاف اپنی قوم کی مدد کریں گے، تب بھی انہیں چھوڑ دو۔ اس کے بعد اب منافقین کے ایک تیسرے گروہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 91۔
ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر اوندے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس میں اوندے منہ گرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہماری فتح ہونے والی ہے اور ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، پس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، تمہارے سامنے صلح و سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے۔ ایسے لوگوں کے معاملے میں ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو۔